انہوں نے کلیسیا میں بیان کیا کہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا کچھ کیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 14واں باب اس کی 21ویں سے 27ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت پالوس اور برناباس جب دربہ شہر میں بشارت دے کر بہت سارے شاگرد کر چکے تو لسترا اور کونیا ہوتے ہوئے انطاکیہ میں واپس آ گئے اور شاگردوں کے دلوں کو مضبوط کرتے اور نصیحت دیتے تھے کہ ایمان پر قائم رہو، اور کہتے تھے کہ ضرور ہے کہ ہم بہت مصیبتیں سہ کر خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں۔ اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں دعا اور روزہ کے ساتھ ہاتھ رکھ کر ان کے لیے کاہن مقرر کیے اور انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے، اور پسیدیا سے ہوتے ہوئے پمفولیا میں پہنچے اور پرجا میں خداوند کا کلام سنا کر اطالیہ کو گئے، اور وہاں سے جہاز پر انطاکیہ میں آئے جہاں اس کام کے لیے خدا کے فضل کے سپرد کیے گئے تھے جو انہوں نے اب مکمل کیا۔ اور پہنچ کر انہوں نے کلیسیا کو جمع کیا اور بیان کیا کہ خدا نے ہمارے ساتھ ہو کر کیا کچھ کیا، اور یہ کہ اس نے غیر قوموں کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 145 جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ خداوند رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے۔ خداوند سب پر کریم ہے اور اپنی تمام مصنوعات پر مہربان ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ اے خداوند، تیری تمام مصنوعات تیرا شکر کریں اور تیرے مقدسین تجھے مبارک کہیں۔ وہ تیری سلطنت کی شوکت کی بات کریں اور تیری قدرت کا ذکر کریں، تاکہ تیری قدرت اور تیری عظیم سلطنت کی حشمت بنی آدم پر ظاہر کریں۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ تیری سلطنت کل زمانوں کی سلطنت ہے اور تیری حکومت کل پشتوں میں قائم رہتی ہے۔ جماعتی جواب۔ ہیلیلویا۔ آمین۔ خدا ان کی آنکھوں سے تمام آنسو پونچھ دے گا۔ پاک کلام میں سے ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مکاشفہ کی کتاب اس کا 21واں باب پہلی سے 5ویں آیات مقدسہ۔ اس وقت میں یوحنا نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ وہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی اور سمندر بھی نہ رہا تھا۔ پھر میں نے مقدس شہر یعنی نئی یروشلم کو خدا کے پاس سے آسمان سے اترتے دیکھا، جو اس دلہن کی مانند آراستہ تھی جس نے اپنے خامند کے لیے سنگار کیا ہو۔ اور میں نے ایک بڑی آواز یہ کہتی ہوئی تخت سے سنی کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے ساتھ ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کی امت ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا، اور پھر موت نہ ہوگی، اور نہ غم اور نہ نالا اور نہ پھر دکھ ہوگا، کیونکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ اور اس تخت نشین نے کہا کہ دیکھ، میں سب کچھ نیا بنا دیتا ہوں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 13واں باب 31ویں سے 35ویں آیت۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اس وقت جب یہودا باہر چلا گیا تو یسوع نے کہا کہ ابن انسان نے جلال پایا ہے
اور خدا نے اس میں جلال پایا ہے، اور جب کہ خدا نے اس میں جلال پایا ہے تو خدا اسے بھی اپنے میں جلال دے گا، بلکہ اسے فی الفور جلال دے گا۔ اے بچوں، میں اور تھوڑی دیر تک تمہارے ساتھ ہوں، تم مجھے ڈھونڈو گے۔ اور جیسا کہ میں نے یہودیوں سے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، ویسا ہی اب میں تم سے بھی کہتا ہوں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، جیسا میں نے تمہیں پیار کیا تم بھی ایسا ہی ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اگر تم ایک دوسرے کو پیار کرو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔